قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ بلا شبہ جو ذات خود عظیم ہو وہ صاحب عظمت قسم کھاتی ہے۔ اللہ ذل جلالہ قسم کھانا اس کی عظمت و فضیلت کی واضح دلیل ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ ذوالحج کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو سب سے اعلیٰ و افضل قرار دیا ہے۔ ذوالحجہ کی 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال جتنا محبوب ہے اس کے علاوہ دیگر دنوں میں نہیں۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور دنوں میں بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ذوالحجہ کی عشرہ میں محبوب ہے۔ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کی برابر اور اس کی ہر رات کی نوافل شب قدر کی نوافل کی برابر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کی افضل ترین دن ایام العشر یعنی ذوالحجہ کی 10 دن ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں؟ فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا، یعنی شہید ہو گیا۔ حج جیسی عظیم عبادت کا رکن اعظم یوم عرفہ بھی انہیں ایام میں ہے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذوالحجہ ہے، یعنی حج والا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور بے ہودگی و فاسق سے بچہ رکھا تو اس حالت میں لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کی بدن سے پیدا ہوا ہو۔ یوم عرفہ انتہائی شرف و فضیلت کا حامل ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے آزادی کا دن ہے۔ اگر اول عشرہ ذوالحجہ میں سوائے یوم عرفہ کے اور کوئی قابل ذکر یا اہم نبی ہوتی تو یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قدر عرفہ کا دن لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے اس سے زیادہ کسی اور دن آزاد نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان یوم عرفہ کے علاوہ کسی اور دن میں اپنے آپ کو اتنا جھوٹا، حقیر، ذلیل اور غضبناک محسوس نہیں کرتا جتنا اس دن کرتا ہے۔ اس دن میں وہ اللہ کی رحمت کا نزول اور انسانوں کو گناہوں سے صرف نظر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ صحیح مسلم میں مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 روزے، 10 محرم اور ہر مہینے کے 3 دن ایام بیت کے روزے رکھتے تھے۔ واضح رہے کہ عشرہ ذوالحجہ میں روزے 9 ذوالحجہ تک ہی رکھے جا سکتے۔ 10 ذوالحجہ کو عید ہوتی ہے جس کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12، 13 ذوالحجہ جو ایام تشریق کہلاتے ان میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ حج کے بعد مسلمانوں کی دوسری بڑی عید عید الاضحیٰ بھی ماہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ عید کا دن جہاں خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے وہی عید کی رات انعام و الطاف کی راتیں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور نوازش
عید کی راتیں میں ہوتی ہے، چاہے وہ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات، دونوں نہایت ہی اہمیت والی راتیں ہیں اور انسانوں کے لیے سعادت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عیدین کی راتوں میں اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی خاطر قیام کیا، اس کے دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگ کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ میں قربانی جیسے عظیم اور محتمم بالیشان عمل بھی اسی مہینے میں انجام دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہم و عظیم قربانی کی وجہ سے قربانی کی سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم سنت قیامت تک جاری رہے گی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کی نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کی بالوں، سینگوں اور کروں کو لے کر آئے گا اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم ذوالحجہ کی چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن کٹنے سے رک جائے، یہ حکم مستحب ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو قربانی دینے والے ہو چاند دیکھنے سے لے کر جب تک ان کی طرف سے قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک سر کے بالوں اور دیگر بالوں کی نکلنا اور ناخن کٹنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ جو لوگ قربانی دینے والا نہیں ہے ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ 10 ذوالحجہ میں تکبیر و تسبیح اور ورد کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور بطور خاص ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تکبیر تشریق 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا مرد عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت بلند آواز سے نہ کہے۔ تکبیر تشریق صرف ایک دفعہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ جس شخص کی امام کے ساتھ رکعت رہ گئی ہو اسے اپنی نماز پوری کر کے سلام پھرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے۔ واضح رہے کہ تکبیر تشریق صرف فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، سنت اور نوافل کے بعد نہیں۔ تکبیرات تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لہٰذا ایام تشریق میں ہر شخص کی تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یوں تو ذوالحجہ کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دن تو بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں، جن میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہے، یعنی روزہ، حج اور قربانی۔ ان تمام خصوصیات کی بنا پر ذوالحجہ کی پہلے عشرے کی اہمیت اور فضیلت دو چند ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ان ایام میں اخروی کامیابی اور بخشش حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں ان بابرکت ایام میں بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔